وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام. فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. فیضان محترم سے روزہ مجالس کی پہلی مجلس سے آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام محرومین تمام شہدائے ملت خاص طور پر مرحومین سے یہ صداقت اللہ شمسی جملہ مرحوم شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر پڑھ لیجیے گا. بسم اللہ. صلوات اس سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے صلوات. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسی تھکی ہوئی صلوات بھیجیں گے نا تو میں آپ سب سے زیادہ تھکا ہوں. یا اللہ کے بندو سردی مجھے زیادہ لگنی چاہیے. آپ کو دیکھ کے اب مجھے لگ رہی ہے سردی ابھی تک نہیں لگ رہی. ایسے تو بیٹھ آرام مجلس میں جیسے بیٹھتے ہیں کہ ایک بار مل کر بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہم لوگ ہاتھ کھول کر رہنے والے لوگ ہیں, ہاتھ باندھ کر رہنے والے تھوڑی ہیں. سمجھ میں آ گئی بات. خیر چلیے بات کو لے کر چلتے. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ان اللہ مع المتقین انما یتقبل اللہ من المتقین. اب میں پڑھتا چلا جاؤں گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے مومنو تقوی اختیار. تقوی متقین متقین. مسئلہ کیا ہے؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں ایک دعا بھی نقل کی. والذین یقولون, کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. کچھ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا, اے پالنے والے ہمیں کچھ ازواج دے. کچھ, سب نہیں, کچھ اچھی ازواج دے. ازواجنا وذریاتنا, اور کچھ اچھی اولاد دے. ساری نہیں, ابھی بتاتے کیوں یہ دعا مانگی گئی. یہ سب نہیں, کچھ اچھی ازواج دے, کچھ اچھی اولاد دے. قرۃ اعین, اور ان اچھی ازواج اور اچھی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہماری آنکھوں کی قرۃ اعین, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما, اور یہ دعا مانگنے والا نبوت نہیں مانگ رہا, رسالت نہیں مانگ رہا, ولایت نہیں مانگ رہا, امامت نہیں مانگ رہا, کچھ نہیں مانگ رہا. یہ کہہ رہا ہے کہ جو یا بلکہ مانگ رہے, جمع کا صیغہ ہے. وجعلنا للمتقین اماما, اے رب ہمیں متقین کا امام بنا دے. اب یہ دعا ذہن میں رکھیے گا. دیکھیے قاعدہ کیا ہے دعا کا؟ طالب طلب اور مطلوب میں توازن ہونا چاہیے. اگر طالب طلب اور مطلوب میں توازن نہیں ہوگا تو دعا مانگنے والے کو کہا جائے گا جی بیوقوف آدمی کیا دعا مانگ رہا ہے. مثلا اب میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ ایک صاحب کو آپ جانتے ہیں مثلا کہ کامرس کے اسٹوڈنٹ ہیں, زیارت کے لیے گئے کربلا, دعا مانگنے پروردگار مجھے ہارٹ اسپیشلسٹ بنا دے, مولا حسین کے صدقے میں مجھے ڈاکٹر بنا دے. آگے بڑھ کر ہم نے کہا یہ کیا, آپ کامرس پڑھ رہے ہو ڈاکٹر بن, کہنا کیوں, کیا اللہ نہیں بنا سکتا؟ وہ بنا سکتا ہے نا بھئی, اللہ تو بنا سکتا ہے, لیکن توازن تو ہونا چاہیے نا. آپ جو دعا مانگ رہے ہو تو جد و جہد بھی تو اسی راستے میں ہونی چاہیے. بغیر جد و جہد کے اللہ انبیاء کو نہیں دیتا, آپ کو کہاں سے دے گا؟ یہ ایک ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا. اب اس کی تشریح کریں گے کہ جو میں نے کہا کہ بغیر جد و جہد کے انبیاء کو بھی نہیں دیتا, آپ کو کہاں سے دے گا؟ جد و جہد کیجئے. ہر نبی کو اتنا منصب ملنے کے باوجود ہر نبی دعا مانگتا رہا کہ نہیں مانگتا رہا. اور اگر کہیں کسی نبی کی دعا بھی غیر متوازن ہوئی تو پروردگار عالم نے وہیں پہ ٹوک دیا. حالانکہ مانگنے والا معصوم ہے, مانگنے والا پیغمبر, مانگنے والا رسول, مانگنے والا نبی,
لیکن اگر غیر متوازن ہو جائے تو قرآن نے قاعدہ بتا دیا کہ نہیں بتا دیا؟ جناب ابراہیم کے بارے میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، فوراً پکارے تھے جناب ابراہیم میری اولاد کو بھی دے دے. لا ينال عهد الظالمین، اے ابراہیم سب کو نہیں ملے گی. جلدی کی تھی نا جناب ابراہیم نے، ان کو اولاد میں تو پتہ نہیں کیسے کیسے آنے والے، کہ ملے گی اولاد کو لیکن سب کو نہیں ملے گی. جناب نوح نے اپنے گمراہ بیٹے کے لیے دعا مانگی، رد کر دی گئی کہ نہیں رد کر دی گئی؟ بتا دیا گیا کہ طلب اور مطلوب میں توازن ہونا چاہیے. مانگنے والا کون ہے، کیا مانگ رہا ہے اور کیا چیز مانگ رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ جب تک توازن نہیں ہوگا تو یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید کا دوسرا قاعدہ کیا ہے. ایک تو یہ قاعدہ ہو گیا کہ غیر متوازن ہوگی دعا وہیں پہ ٹوک دیا جائے گا، نہیں ساری دعائیں قبول ہونے والی نہیں. جیسے میں نے بتا دیا غیر متوازن کیسے کہتے ہیں. پڑھ رہے ہیں آپ مثلا MBBS میں جا رہے ہیں اور پھر اچانک آپ کا موڈ ہوا کہ میں بہت بڑا سول انجینئر بن جاؤں، سائنسدان بن جاؤں، سائنٹسٹ بن جاؤں. آپ گئے روزے پہ جا کے مولا کے روزے پہ جا کے آپ میں دعا مانگے مولا مجھے آپ کمپیوٹر انجینئر بنا دیجیے. کیا کرے بھائی تم تو وہاں پڑھ رہے ہو میڈیکل کالج میں، ڈو میڈیکل کالج میں پڑھتے ہو، کنگ ایڈورڈ میں پڑھتے ہو، کہاں پڑھتے ہو؟ اور تم کیوں کیا مولا نہیں بنا سکتے؟ ارے بھائی مولا تو بنا سکتے ہیں لیکن طلب اور مطلوب میں توازن ہونا چاہیے. یعنی دعا مانگنے والے کی حیثیت بھی دیکھی جائے گی نا کہ دعا مانگنے والا کیا مانگ رہا ہے، کس کے لیے مانگ رہا ہے. اب دیکھیے جناب ابراہیم اگر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اللہ کے حکم سے کر رہے تھے نا، اپنی مرضی سے تو نہیں کر رہے تھے. دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کی تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں. انکساری کی انتہا بتا رہے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. معبود ہم دونوں کی اس عبادت کو قبول فرما لینا. ایک بات سمجھ میں آئی کہ انکساری اتنا بڑا کام کرنے کے باوجود. ایک اور مثال دیتے چلیں، ہاتھ کے ہاتھ، وہ پوری مجلس کا موضوع ہے لیکن ایک جملے میں آپ کو مثالیں دیتے چلے جائیں. اب دیکھیے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ بغیر جد و جہد کے انبیاء کو بھی، رسولوں کو بھی، دیکھیے یہی تو منصب ہے. جد و جہد کرے گا جہاں تک جو جائے گا رسول نبی، جبھی تو اس کا منصب طے ہوگا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ بعض کو بعض پر جو فضیلت ہے تو کس سبب سے فضیلت ہے؟ امتحان کے میدان کی وجہ سے فضیلت ہے. جو امتحان کے میدان میں جتنا آگے گیا اس کا منصب بھی اتنا ہی بڑا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے ایک مثال، صرف ایک مثال دیں گے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. عمرہ اور حج صحیح کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. واجب رکن ہے بھائی، نہیں کرنا ہے. عمرہ کریں یا حج صحیح کرنا ہے. صحیح کیا ہے بھائی؟ صفا سے مروہ. کیوں؟ جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ کی یاد ہے نا. کیا کیا تھا جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ نے؟ دوڑی تھی. کس کی تلاش میں؟ نماز تو نہیں پڑھی تھی، روزہ تو نہیں رکھا تھا، کوئی عبادت بھی نہیں کی تھی، قربتاً اللہ بھی نہیں کہا تھا، صرف دوڑی تھی پانی کے لیے. بچہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، جاتی تھی صفا سے مروہ، پھر دوڑ کے بچے کو آگے دیکھتی تھی، پھر جاتی تھی صفا کی طرف، پھر مروہ کی طرف. ایسی ہے نا 7 بار آئی. کس کے لیے؟ پانی کے لیے. پانی، کہیں پانی نظر آ جائے، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے. ایسے ہی ہے نا. اور حج عبادت کیسی ہے؟ حج عبادت ایسی ہے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. کسی کو شریک نہ کرنا. احرام باندھتے ہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں. اتنی مہنگی عبادت، خبردار دھیان سے کرنا. اللہ کے سوا کوئی شریک نہ ہونے پائے. لیکن عجیب بات ہے، زبان سے یہ کہہ رہا ہوں لیکن جب تک کچھ ہستیوں کو شریک نہ کر لو حج کا کوئی رکن مکمل ہی نہیں ہوتا. اب ہر رکن پہ بات وہ عشرے کے دوران جب اس پہ عشرہ پڑھا تو کر دی تھی. اب ہر رکن پہ پڑھیں گے تو الگ بات ہو جائے گی. بس ایک مثال دیتے تھے، سمجھ میں آ جائے گا آپ کی بات، ٹھیک ہے نا. اور باقی چیزیں تو اب ویسے ہی کہتا چلا جاؤں. قربانی کیا ہے؟
سنت ابراہیمی. کیوں بھائی؟ مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہمارے احباب سوچتے نہیں, ہمارے بھائی سوچتے نہیں, اللہ کی بندو سنت ابراہیمی. آپ بھی کہہ رہے ہیں سنت ابراہیمی. بھائی سنت ابراہیمی کہاں سے آ گئی؟ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں, اللہ کی خاطر قربانی کر رہا ہوں, اللہ کی خاطر. اللہ کے سوا میں کسی کو نہیں پکارتا, اللہ کے سوا میں کسی سے مدد نہیں مانگتا, اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں. ارے کوئی ایک عبادت بتا دے جس میں اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو شامل نہ کیا ہو. ایک, کوئی ایک, کوئی ایک. نماز سے لے کے حج تک, زکات سے لے کے جہاد تک, کہیں بھی چلا جا, کوئی عبادت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کے محبوب بندے شامل نہ ہو جائیں. یعنی اب یہ سنت ابراہیمی جو ادا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے سنت ابراہیمی. عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی عبادت. اللہ کی. کیوں نہیں چاہتا اللہ کہ اس کے جن بندوں نے اس کے دین کی خاطر قربانی دی ہے ان کو الگ کر دو. احسان فراموش نہ بنو. اللہ کو صرف اللہ اللہ قبول نہیں, جب تک جس نے احسان کیا ہے اس کے دین پر, جب تک ان کو شامل نہیں کرو گے اللہ کو کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہے. بس ان کو شامل کرنا کیا ہو گیا؟ شامل کر رہا ہوں انہیں, عبادت ہو رہی ہے اللہ کی. اب دیکھیے, اب سمجھ میں آ گیا, میدان بنا دیا. اب مثال دینے جا رہا ہوں آپ کو. صحیح کی جناب حضرت سلام اللہ علیہ نے کہیں قربتاً اللہ آپ کو لفظ نہیں ملے گا. وہ پانی کے لیے دوڑنی ہے, وہاں قربتاً اللہ کہاں؟ پانی, کہیں بچے کے لیے پانی مل جائے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھ لیجئے, سارے مسئلے حل. جب جناب ابراہیم چھوڑ کے جا رہے تھے بے آب و گیا وادی میں, تو اس وقت جناب حاجر نے سوال کیا تھا جب جانے لگے کہ اے اللہ کے خلیل, اے اللہ کے دوست, یہ آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہ ایک مشکیزہ پانی اور یہ غذا کتنے دن چلے گی, کتنے پہر چلے گی؟ یہ سنگلاخ پہاڑ, بے آب و گیا, سبزے کا ایک پتی نہیں وہاں پہ, ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ تاکہ حاجرہ رہنا دے. جناب حاجرہ نے ایک سوال اور کیا, یہ جو آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے؟ اچھا دیکھیے, اللہ کے حکم سے پہلے اور وضاحت کرتے ہیں اللہ کے حکم. یہ بتائیے, جناب سارہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ان کو دور لے جائیے, جگہ کا تعین تو نہیں کیا تھا. جگہ کا تعین کب کیا تھا؟ کہیں بھی لے جائیے, منہ سے دور لے جائیے. حاجرہ کو اور اس کے بیٹے کو یہاں سے لے جائیے. یہ کب کہا تھا کہ وہاں لے جا کے چھوڑ دیجئے؟ معاذ اللہ, معاذ اللہ. اتنی ظالم تو نہیں تھی جناب سارہ. ہزاروں انبیاء کی ماں ہے, جانتے نا, ہزاروں انبیاء. اسحاق بیٹے ہیں نا, اسحاق کے بیٹے یعقوب, اور یعقوب سے سارے بنی اسرائیل کے انبیاء. اور اسی لیے تو جناب ابراہیم نے پریشان ہو کر اللہ سے سوال کیا تھا, معبود میں کیا کروں؟ خود ہی تو اس نے ہبا کیا تھا اپنی کنیز کو, مجھے اولاد نہیں ہوتی تھی نا. جناب سارہ نے کہا میری کنیز کو عقد میں لے لیجئے, حاجرہ کو عقد میں لیجئے, اللہ بہتر کرے گا. لو اللہ نے بہتر کیا, جناب اسماعیل ہو گئے. ادھر جناب اسماعیل پیدا ہوئے, ادھر جناب سارہ بھی اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو گئے, انہیں بھی بیٹا مل گیا. اب جب بیٹا مل گیا تو کہا اس کو لے جائیے. اب وہ جناب سوکن جو بھی ہے وہ جاگ اٹھی نا اندر کی کہ نہیں بھئی یہ اس کو لے جاؤ. اب جناب ابراہیم پریشان, معبود کیا کروں؟ حکم نہیں, لے کر جائیے. سارہ نے بڑی قربانیاں دی آپ کے لیے, سارہ نے بڑی قربانیاں دی. گھر بار چھوڑا, محل چھوڑے, ایک صندوق پہ بند ہو کے ہجرت کی. 3 ہی آدمی, 2 ہی آدمی تو تھے جناب ابراہیم کے ساتھ بابل سے ہجرت کرتے وقت, یا یہ وفادار سوجا تھی سارہ جس سارے مصائب میں شریک رہی, یا بھانجا تھا لوط, جناب لوط پیغمبر. یہ 2 ہی آدمی تھے جو ساتھ دے رہے تھے ہر مصیبت میں. کہ اس نے بڑی قربانیاں دی, اور اس لحاظ اس کی بات مانیے, اس کا دل رکھیے, چھوڑ کے آئیے. اب یہ مجھے بتائیے کہ جناب میں جو عرض کر رہا ہوں کہ جناب سارہ نے جگہ کا تعین تو نہیں کیا نا. سوال ہے نا, بھائی لے جائیے کہیں بھی, کسی شہر میں, کسی گاؤں, کسی بستی, میرے پاس سے لے جائیے. تو بھائی یہاں کیوں لائے؟ بس معلوم ہوا کہ یہاں وہ سارہ کی خواہش تھی, یہاں لانا کسی اور کی مرضی تھی. ربنا
انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اب معلوم ہوا جو بات بتانا چاہ رہا ہوں. کیا دعا کیا کہا تھا پروردگار کی بارگاہ میں جناب ابراہیم؟ معبود تو جانتا ہے کہ میں اپنی نسل میں سے کچھ کو، اپنی اولاد میں سے کچھ کو، اپنے اہل و عیال میں سے کچھ کو، من ذریت بواد غیر ذی زرع، اس وادی بے آب و گیا میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کہاں؟ عند بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے ہمسائے میں. اس کا مطلب ابراہیم جانتے تھے کہ یہی بیت اللہ ہے، یہی اللہ کا گھر ہے جو آدم نے جس کی بنیاد رکھی تھی. اس لیے اپنی مرضی سے نہیں لائے تھے. جب پوچھا ہاجرہ نے کہ اللہ کا حکم ہے تو فوراً کہا کہ ہاں ہاجرہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے ہاجرہ. جب یہ کہا تو جناب ہاجرہ نے سر جھکا کے اطمینان سے جائیے خلیل خدا، اطمینان سے. آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے صابرہ پائیں گے. بس یہ وہاں پر ٹھہرنے کی جو پہلی نیت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے نا، اللہ کی مرضی کی خاطر. لہذا اب قدم قدم پہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں. اب جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں وہ سب اللہ کی خاطر ہیں. اب صحیح کرتے وقت، پانی تلاش کرتے وقت جناب ہاجرہ قربت اللہ کہیں یا نہ کہیں، یہ مصیبت کس وجہ سے ہے، یہ مصائب کس وجہ سے؟ اسی لیے تو ہے کہ اللہ کی خاطر اپنے بچے کے ساتھ ان سنگلاخ پہاڑوں کے درمیان میں رہنا قبول کیا تھا. سمجھ میں آ گئی بات؟ لہذا قدم قدم پہ نیت کی ضرورت نہیں. وہ پہلی نیت کہ کس لیے ٹھہرے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کی خاطر، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر. تو پھر کیا ہوا؟ جب اللہ کی خاطر یہ قربانی دی، اتنی مصیبتیں اٹھائیں. دو نکتے. 7ویں چکر کے بعد کیا ہوا تھا؟ جب گئی بار بار جاتی تھی 8 چکر کے بعد، دیکھا ایڑیاں رگڑ، پانی کا چشمہ. اے معبود، جب دینا ہی تھا پانی تو پھر اتنی زحمت بھی کیوں ڈالا، مشقت بھی کیوں ڈالا، اتنی زحمت بھی کیوں ڈالا اپنی کنیز کو، جناب ہاجرہ کو اتنی مشقت بھی کیوں ڈالا؟ دینا تھا دے دیتا. اتنی اذیتوں کے بعد، اتنے مصائب کے بعد. تو وہ جو میں کہہ رہا تھا، اس عمل کا کیا نام ہے؟ سعی. سعی کا معنی ہے کوشش، جد و جہد. یہی تو سمجھا رہا ہے پروردگار کہ یاد رکھنا، بغیر سعی کے، بغیر جد و جہد کے میں اپنے انبیاء کو نہیں دیتا، تمہیں کہاں سے دوں گا؟ سمجھ میں آگئی بات؟ میں آپ سے صاف بات کر رہا ہوں، میں بالکل دل میں نہیں رکھتا بات. ابھی تک میری مرضی کی ایک بھی صلوات نہیں آئی ہے. بلند آواز سے مل کے آخر. جزاک اللہ. اب سمجھ میں آگئی بات؟ یہ ہے صحیح جد و جہد، جد و جہد، جد و جہد. جب تک کوشش نہیں کرو گے گھر بیٹھے کچھ بھی نہیں ملتا. جب تک جد و جہد نہیں کرو گے مسائل کا حل نہیں ملتا. خانقاہوں میں بیٹھ کر مسئلے حل نہیں ہوتے. خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے گرد حصار بنا کے انقلاب نہیں آیا کرتے. اس کے لیے سڑکوں پہ جد و جہد کرنی پڑتی. اس کے لیے مظلوموں کے گھروں تک، مظلوموں کے علاقوں تک جانا ہوتا ہے. پکڑ پکڑ کے لانا نہیں ہوتا اپنے ہاں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گیا؟ دیار با دیار پھرنا ہوتا ہے. ہجرتوں کی صحبتوں کو اٹھانا پڑتا ہے، ہجرتوں کی صحبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ کار رسالت ہے، یہ کار انبیاء ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بغیر جد و جہد کے نہیں. آئیے ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ بغیر جد و جہد کے میں اپنے انبیاء کو نہیں دیتا، تمہیں کہاں سے دوں گا؟ رسولوں کو نہیں دیتا، تمہیں کہاں سے دوں گا؟ دوسری بات، صحیح کس لیے کی تھی؟ پانی کے لیے. صحیح کس لیے کی تھی؟ اپنے بچے کے لیے، اسماعیل کے لیے. سمجھ میں آ گئی نا؟ اس کے لیے. لیکن اب دیکھیے، قیامت تک کے لیے ایک مخصوص فکر کو سمجھایا مگر سمجھ میں نہیں آیا. آج کچھ تھوڑا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر عداوت و بغض اہل بیت نے ابھی تک غفلت کا پردہ آنکھوں پہ ڈالا ہوا ہے. حالانکہ ساری حقیقتیں سامنے آ گئی.
جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن کے ابھی چند دن پہلے قصیدہ سن رہا تھا، کسی نے ان کے خلاف بات کر دی تھی تو سارے اچھل رہے تھے سارے کہ خبردار ہم آل سعود کے خلاف کوئی بات دوبارہ نہیں کریں گے، آج گالیاں دے رہے ہیں۔ صبح سے میرے بہت سارے مفتیان دین دوست ہیں مجھے پوسٹ خوش کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں جو انہوں نے ان کے خلاف لگائی میں آل سعود کی، تو میں نے جواب میں یہی دیا، میں نے کہا کاش 40 سال پہلے جب ہم کہہ رہے تھے جب کہہ دیا ہوتا ہے، تو آج تمہیں یہ رسوائی اور یہ ذلت نہ دیکھنی پڑتی کہ اب کوئی بے پیندے کے لوٹے ہو گئے، تمہارا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد، ہزاروں قربانیاں، لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد الحمدللہ جو موقف کل تھا ان کے لیے وہی آج ہے۔ کل بھی وہ ظالم اور غاصب تھے، آج بھی وہ ظالم اور غاصب ہے، ہمارا موقف نہیں بدلا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو خدا کا شکر ہے ایسے در سے وابستہ ہیں، مصیبتیں آنی نا کوئی بات نہیں، 1400 سال سے سامنا کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ جن مصیبتوں نے ہمارا بگاڑا کیا کر لیا؟ کوئی ہماری مجلسیں کم ہو گئیں، کوئی ہمارے جلوس کم ہو گئے، تعداد کم ہو گئی، بڑھ گئی، جلوسوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ماشاءاللہ، بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ بڑھ گئی بھائی، بڑھ گئی۔ یہ جتنا کوشش کرتے روکنے کی اور بڑھ جاتے ہیں 10 جلوس، ایک جلوس روکتے ہیں 100 جلوس اس کے جواب میں نکل آتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اچھی مصیبت ہے بھائی، چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی، ہر حالت میں یہی جیتتے ہیں، شہید ہو جائیں تو بھی یہ جیتتے ہیں، جلوس اٹھائیں جو بھی یہ جیتتے ہیں، ہر بات میں یہی جیتتے ہیں، تو کیا کریں؟ اللہ نے فتح مومنین کا مقدر رکھا ہے، آج بھی ہے نا، اس کو فتح کہتے ہیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ شہداء کے خون آج گواہ بن کر رہا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، گواہ۔ آج وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمارے کس کھاتے میں مارے گئے ان کے چکر میں، لیکن ہمارا شہید گواہی دے رہا ہے کہ دیکھو حق کے راستے میں جان دی تھی، آج یہ ان شہداء کا خون بول رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ جب انہوں نے پابندی لگا دی، اپنے کا خبردار، خطبے پورے میں نے دیکھ لیے، جمعے کو لکھ کے دیے گئے سرکاری کے ہر مسجد میں پڑھو، اور ہر مسجد خطبے میں ان کو بستر والوں کو دہشت گردی کی ماں کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بنایا تھا، وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بسترا سر پہ لادا تھا، وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے لوٹا ہاتھ میں دیا تھا، وہ خود کہہ رہے ہیں کیا کریں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارا لوٹا بستر واپس دے دو، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آگی بات؟ اس لیے کہتے ہیں کہ مصیبتوں سے نہیں گھبراتے، حق کے ساتھ رہو، کیا کہنا ہو، ثابت قدم رہو، حوصلہ مت ہارو۔ ہر جگہ ہم تو ایک ہی بات کرتے ہیں، 40 سال ہو گئے ممبر پہ بیٹھتے ہو، 40 سال سے ہی حالات ایسے، کوئی ایک تقریر چیلنج کرو پورے پاکستان کے پوری دنیا میں نہیں نکال سکتا جہاں میں نے کبھی کوئی مایوسی کی بات کی۔ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، کیوں مایوسی کی بات کروں؟ مایوسی کی بات وہ کرے جسے اپنے عقیدے پہ بھروسہ نہ ہو۔ خدا کی قسم عقیدہ ہے، عقیدہ ہے، اور کتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ اگر وہ والی وارث نہ ہوتا ہماری پشت پر ہمارا مددگار، تو یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ ظالم ہمیں روند کے گزر چکے ہوتے، لیکن کوئی ہے جو ہمیں ثابت قدم رکھتا ہے، ہمیں رکھ کر بتاتا ہے ڈٹے رہو، تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یا علی، ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ، آپ سے اچھا تو وہ نکلا بھائی، علی مولا، علی مولا، علی مولا، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ان بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے گھبراتے نہیں ہیں، وہ گھبرائے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم یہ عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ، یہی سچ ہے، کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے روئے زمین پہ، اس کے علاوہ کچھ سچ نہیں، کہ وہ اللہ کی حجت جسے اللہ نے ہمارا سرپرست قرار دیا ہے، وہ ہر وقت ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ ہاں کبھی کبھی وہ چاہتا ہے نا کہ امتحان میں ڈالا جائے تمہیں،
بس جلدی جلدی دعائیں مانگتے تاجیل فرما تاجیل فرما تاجیل فرما. بعض کے بارے میں تو مجھے یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ امام آ گئے تو کہیں گے بہت ہی جلدی آ گئے. ابھی ابھی تو میرا ویزا آیا ہے, ابھی میں نے اپلائی کیا تھا, ابھی مجھے امریکہ کا ویزا ملا ہے, ابھی مجھے لندن کا ویزا ملا ہے, ابھی یہ ہوا ابھی وہ, ابھی تو میرے کاروبار چمکنا شروع ہوا, مولا آپ آگے جلدی آ گئے. ایسا نہیں, حالات کچھ کہہ رہے, کچھ ہونے والا ہے. یاد رکھنا, بابر اکابر تیار ہو. یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے, یہ گردش دورہ بتا رہی, تحولات بتا رہی. جو کچھ ہو رہا ہے نا دنیا کے نقشے پہ, وہ حالات کہہ رہے کہ کچھ ہونے والا ہے. کیوں نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. پھر احزاب, جنگ احزاب کی نقشہ ہے. کفر, شرک, نفاق سب ایک ہو چکا. یہود, نصارہ, مشرکین مکہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر محاصرہ کرتے ہوئے آئے تھے. احزاب, احزاب یعنی لشکروں کے ساتھ آئے تھے. وہی جنگ خندق جسے جنگ احزاب کہا جاتا ہے. پھر آج کے دور میں احزاب تیار ہے. یہود, نصارہ, ہنود, مشرکی, یہ سب تمہیں مٹانے کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں. اطمینان رکھو, جو جنگ احزاب میں ان کا حشر ہوا تھا وہی حشر آج بھی ہوگا. یا علی مدد. گھبرانا مت. آئی یا امام, یا امام, یا امام. جزاک اللہ. اتنی بلند آواز سے صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد. سمجھ میں آگئی بات؟ وہ گھبراتے, وہ ڈرتے جن کے پشت پہ کوئی نہیں ہوتا. ہمارے پشت پہ طاقت ہے, طاقت. وہ طاقت جسے اللہ نے سب سے بڑی طاقت قرار دیا. وہ یہ روز صبح شام کے تحولات بتاتے ہیں نا کہ کوئی ہے. ان کی سازشیں تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. وہ جو منصوبہ بندی کر رہا ہے وہ انہیں نہیں معلوم کہ وہ کیا منصوبہ بندی کر رہا ہے. سمجھ گئے نا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ اپنی چالیں چلتے, یہ مکر کرتے ہیں, اللہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے. سمجھ گئے نا؟ مفسرین نے یہی کہا. ان کے لیے مکر کا لفظ استعمال تو وہ مانا, اور جب اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو یہ مانا, منصوبہ بندی, تدبیر. ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب ان کی گھات میں بیٹھا ہے. مرصاد کہتے ہیں گھات لگا کے بیٹھنا. آیا شکنجے میں اور وہیں پہ پکڑ لیا گیا. ان ربک لبالمرصاد. ڈرنا مت, گھبرانا مت. تارے عنکبوت سے زیادہ کچھ بھی نہیں, مکڑی کے جال سے زیادہ کچھ بھی نہیں, پھوکوں سے زیادہ کچھ نہیں. زندگی رہی. کل دن کی مجلس میں پھوکوں کی تشریح کروں گا. ذہن میں یہ جملہ رہنا چاہیے آپ کو. جمعے کے بعد اگر زندگی ہے انشاءاللہ پڑھیں گے ہم مجلسوں میں یہ موضوع. اچھا ہوا موضوع یاد آ گیا مجھے, کل پڑھوں گا کیا میں. پھوکوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں کی سازش. ڈٹے رہو بس. اپنی قلت کو مت دیکھو, یہ دیکھو تمہارے پیچھے طاقت کیا ہے. اللہ کو مانو. یہ نہ دیکھنا کثرت کی ذرا قلت کی ذرا, کچھ نہیں, کچھ نہیں. حالات بتا رہے ہیں جب ان میں آپس میں کیا ہونے والا ہے. اس درندگی کے ساتھ بنو امیہ بنی عباس کی طرح ایک دوسرے کے چتھڑے اڑانے والے دیکھتے جاؤ. میں ناچیز تمہارے درمیان رہوں نہ رہوں, میرا جملہ یاد رکھنا بھی. دیکھتے جاؤ کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے. اور دیکھو کس طرح سے اللہ غالب کرے گا, حق کے لشکر کو کیسے غالب کرے گا. کبھی کبھی زندگی کی دعا مانگنا بھی ثواب ہے. ہاں, اس لیے زندگی کی دعا مانگو کہ ظالم کا حشر, ظالم کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو. کہتے نا کہ شہادت کی دعا مانگنا وہ اپنی جگہ, لیکن یہ میں نے نام نہیں لینا چاہتا. بہت بڑے عظیم مجاہد سے خود سنا کہ اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کیا کرو, کبھی کبھی زندگی کی دعا بھی تو مانگا کرو. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے زندگی کی دعا مانگا کرو کہ ان سامراجی اور شیطانی طاقتوں کو اپنے انجام تک پہنچتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو. سمجھ میں آگئی بات؟ تو ایسا نہیں کہ ہر وقت کبھی کبھی زندگی کی دعا مانگنا. تو زمانہ آ رہا ہے انشاءاللہ دعا کرو پروردگار اتنی لمبی اتنی زندگی دے کہ اپنی آنکھوں سے ان شیطانی طاقتوں کا عبرتناک انجام دیکھیں, اور فرعون کی طرح خلیج فارس میں آج کے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھیں.
اپنے بحری بیڑوں سمیت اس کا بیڑا غرق ہوگا. اتنی زندگی دے دے کہ ہم بھی دیکھیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آئیے وہ بات بھولا نہیں جو بتانا چاہ رہا ہوں، جو بتانے جا رہا ہوں. بچے کو بار بار دیکھتی تھی نا، کتنی بار چکر لگائے صفا سے مروہ؟ 7 بار. 7 بار. اب دیکھیے میں نے پہلے عرض کر دیا وہ پہلی نیت ہے. بس پروردگار نہیں چاہتا کہ کوئی میری کنیز کی اس قربانی کو فراموش کرے. ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ ہی اللہ کریں گے. اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. جانتا تھا اللہ کے بڑے بڑے فنکار پیدا ہوں گے، اللہ سے بھاگنے کے لیے اللہ ہی کا نام استعمال کریں گے، ہے نا. لہذا پروردگار نے کیا کیا؟ حکم دے دیا. اب جب آپ صحیح کرتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ صحیح کرتا ہوں قربتاً اللہ. ہم نیت کرتے ہیں، دل میں کریں، بے شک کرنی تو ہے نا. نیت کے بغیر کیسے عمل ہوگا؟ ہم نیت کرتے ہیں. حالانکہ عمل کس کا عمل انجام دے رہا ہوں؟ جناب حاضرہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. سنت حاضرہ ہے اس کی نقل کر رہا ہوں، کاپی کر رہا ہوں. لیکن نہیں، عبادت کیا بتایا اللہ نے کہ اگر عمل میری مرضی کا ہو، میری محبت میں ہو، تو میں اس عمل کو اپنی عبادت کا حصہ بنا دیتا ہوں. عمل کرو گے حاضرہ کا، حاضرہ کے عمل کی شبیہ کرو گے، عبادت میری شمار ہوگی. اس سے بڑی مثال ہو سکتی ہے کوئی کہ عمل کی شبیہ کس کی انجام دے رہے ہو؟ جناب حاضرہ کے. اور عبادت کس کی شمار ہو رہی ہے؟ سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہو. عبادت کس کی ہو رہی ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. بار بار مالک معبود سمجھا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اللہ پکارے جاؤ. اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کی عبادت. اپنی مرضی سے صرف اللہ اللہ بھی کرو گے تو قبول نہیں ہے. اللہ کی مرضی سے جن کو اللہ نے شامل کر دیا ان کے بغیر اللہ کو عبادت قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. وہ ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہتی ہے کہ اس کی تکرار کرنا تحصیل حاصل ہو جائے گا کہ نماز میں بھی اللہ کو قبول نہیں. اچھا، زکوٰۃ واجب ہے نا، خمس واجب ہے. گھبرائیے مت، میں اس پہ لیکچر نہیں دینے جا رہا. ڈر جائے کہیں آپ لوگ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھائی واجب تو ہے نا، واجب ہے نا. یہ بتائیے زکوٰۃ کیا اللہ کو ملتی ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ. خمس کیا اللہ کو ملتا ہے؟ معاذ اللہ نہیں. اب آپ نے دیکھا، میں نے کہا تھا کہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو شامل نہ کیا. ہاں اس کی مرضی سے، اس کی مرضی سے، اس کی اپنی مرضی سے نہیں. اپنی مرضی سے اللہ کو بھی پکارا تو بیکار ہے نا. اللہ کو بھی پکارا تو قبول نہیں. اللہ اپنی مرضی سے پکارا تو قبول نہیں. وہ رکشے کے پیچھے لکھو یا بس کے پیچھے لکھو کہ میں اللہ کے سوا کسی سے مدد، حالانکہ صبح سے شام تک نہ معلوم کتنوں سے مدد مانگتا رہتا ہے. لیکن صرف ایک نعرے سے بچنے کے لیے وہ ہے یا علی مدد. اس ایک نعرے سے بچنے کے لیے کہاں کہاں ذلیل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے. اب نحوست برس رہی ہے، وجاؤ اب مانگو نا. اب بھاگ رہے ہیں امریکہ کے بعد مدد مانگنے، برطانیہ کا، اسرائیل کے بعد مدد مانگنے بھاگ رہے ہیں. اب کیا وہ نعرہ کہ سوائے اللہ کے کسی کو؟ اب سب خاموش، سب کو چپ لگ گئی کیونکہ پھنس گئے نا. وہ بنیاد ہی ہل گئی نا، وہ بنیاد ہی ہل گئی، پایا ہل گیا. تو اتنی بنیاد کمزور رکھتے کیوں ہو؟ خدا کا شکر ہے 1400 سال سے جن بنیادوں پہ تشیع کی عمارت تعمیر کی گئی، زلزلے آئے، آندھیاں آئیں، سیلاب آ رہے ہیں، کھڑکیوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، دروازوں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں، دیوار میں دراڑیں ڈالتے ہیں، لیکن پایا مضبوط ہے، بنیاد مضبوط ہے. جب بنیاد مضبوط ہو تو کتنے ہی بڑے طوفان کیوں نہ آ جائیں، آ کے گزر جاتے ہیں. مومنین عمارت کو پھر تعمیر کر دیتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہوا ابھی 40 سال میں تمہارے ساتھ؟ کیا کچھ نہیں ہوا؟ لیکن الحمدللہ خدا کا شکر. بتا دو کہیں کوئی کمی آئی ہو عزاداری میں؟ بڑھنے کی مثالیں تو میں ہزاروں دے سکتا ہوں. بس یہ ہے کہ ایک چیز کا ہمیشہ آپ لوگوں کو پیغام دے کے جاتا ہوں جہاں بھی ہوتا ہے کہ ہاں یہاں بھی یہ خیال رکھیے
کہ عبادت وہی عبادت ہوئی ہے جو اللہ کی مرضی کی، اپنی مرضی نہیں۔ شیعہ عقیدہ بنایا نہیں جاتا، شیعہ عقیدہ آیا ہے، سمجھ گئے؟ ولایت نازل ہوئی ہے، بنی نہیں ہے۔ نازل ہوئی ہے نا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، نازل ہوتا ہے عقیدہ، بنایا نہیں جاتا کہ 4 جوہلا 8 جوہلا فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے عقیدہ لکھنا شروع کر دیں، بنانا شروع کر دیں۔ تشیع اتنا کمزور عقیدہ نہیں ہے کہ ان معمولی ہواؤں سے اس میں اس کے سر تسلیم خم کر دے گا ہواؤں کے سامنے باطل کی، اتنا کمزور عقیدہ نہیں، سمجھ گئے؟ بنتا نہیں ہے۔ اور آگے بڑھ کر کہہ دوں، بنانے کا حق تو کسی کو بھی نہیں، بنانے کا حق کسی کو، دین بنانے کا حق تو رسول کو بھی نہیں، نبی کو نہیں، پیغمبر کو نہیں۔ کیوں؟ اس کا کام ہے جو آیا ہے، جبھی تو امین ہے۔ امین کا مطلب کیا؟ جیسا آیا ہے ویسا پہنچائے گا، جیسا آیا ہے ویسا، اس کا کام ہے دین پہنچانا، جیسی جو چیز آئی ویسی پہنچائی۔ ولایت کس نے پہنچائی؟ کس نے پہنچائی؟ بھائی ولی ہمیشہ سے ہے، اس پہ بحث نہیں۔ اعلان کس نے کیا؟ اللہ نے کس سے اعلان کروایا؟ ولی ہے، مولا ہے، سب جانتے ہیں، اس وقت بھی جانتے تھے لوگ، لیکن نہیں، آیت کی صورت میں اعلان ہوگا، حبیب آپ اعلان کیجئے، آپ اعلان کیجئے۔ اعلان کیا، کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف یہ کہ نبی کا کام دین بنانا نہیں، دین پہنچانا، امام کا کام دین بچانا۔ امام کا کام کیا ہے؟ ہر امام دین بچاتا رہا، اور وہ جو آخری آئے گا اس کا کام کیا ہے؟ غلبہ دین، دین کو سارے عالم پہ غالب کر دے گا علی کا بیٹا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات واضح ہو گئی؟ ایسا نہیں کرنا، یہ اس لیے ہمیشہ پیغام دیتا ہوں، یہ غضب نہ کرنا۔ سرپرست ہیں، پیچھے سب ہیں، لیکن یہ کھیل کھیل لیے، کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے۔ دین کے عقیدے کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو، جس کی جو مرضی، یہ اچھا لگ رہا ہے یہ ڈال لو، بیٹھ گئے 4 اور بیٹھ کے عقیدہ بنا رہے ہیں، یہ دل کو بھا نہیں رہا، اس کو نکال دو دین میں سے، اچھا نہیں لگ رہا، دل کو نکال دو۔ یہ ایسی چیز ہے جو تمہارا دل چاہے وہ ڈال دو، جو دل نہیں چاہے وہ نکال دو، ایسا ہوتا ہے۔ تو تمہیں اچھا لگے یا برا لگے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کا حکم نافذ ہو کے رہے گا۔ فرعون چاہتا تھا موسیٰ کے راستے کو روک دے، سارے حربے استعمال کیے کہ نہیں کیے؟ پہرے بٹھائے کہ نہیں بٹھائے؟ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے یا نہیں؟ مرد عورتوں کو بنی اسرائیل کے الگ کیا یا نہیں؟ لیکن اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ پورا ہوا نا اللہ کا وعدہ، بس وہی آج ہے۔ اعلان کر رہا ہے مہدی سے لڑنے کا، بے وقوف اعلان کیا ہے نا، سنا کہ نہیں سنا کہ ہم لڑیں گے، ہم لشکر بنائیں گے۔ میں تو شکر کا سجدی ادا کی مجلسوں میں، عموماً میں تو آپ بھی شکر ادا کر رہا ہوں، شکر خدا کا شکر لاکھ لاکھ کہ ہم حق پر ہیں۔ کیوں؟ آج پھر فرعونی طاقتیں اکٹھا ہو رہی ہیں آنے والے کا راستہ روکنے کے لیے، یہ بھولے بغیر کہ اللہ کا وعدہ کل بھی پورا ہوا تھا، اللہ کا وعدہ آج بھی پورا ہوگا۔ سمجھ میں آگے بات؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اللہ کا وعدہ ہے، کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا۔ میرا تیرا وعدہ تھوڑی ہے بھائی، اللہ کا وعدہ۔ مومنین سے گھبرانا مت، خوف زدہ بھی مت ہونا، دل ملول بھی نہ ہونا، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا انشاءاللہ۔ کل زندگی نہیں، کل دن کی مجلس میں بات کریں گے تفصیل سے، لیکن اب پھر واپس آپ کو بات کیا ہو رہی تھی؟ قرآن مجید میں جو ہم نے تقویٰ کی آیات کی مثالیں دی تھی، کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، یہ سمجھیے آج میں نے مقدمہ بنایا ہے نا، کل رات اور پرسوں رات کی مجلس میں انشاءاللہ زندگی رہی، پھر اس سے آگے چلیں گے، لیکن پہلے سمیٹ دیں بات۔ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یہاں سے بات نہیں کر چلی تھی نا، اب کچھ احباب بہت دیر سے آئے، دیکھیے ہم سے پہلے ہمارے برادر عزیز
کبھی خطاب کرتے ہیں تو اگر آپ 7:30 آ جائیں گے سننے کے تو کیا حرج ہو جائے گا؟ اچھا ہے، آ جائیے، ہم 8:30 بجے بیٹھ جائیں گے، کل انشاءاللہ جلدی بیٹھ جائیں گے۔ اگر یہی مجمع پہلے آ جائے، اگر سننے آنا چاہتا ہے، اچھی نہیں لگی تو کل نہیں آؤ، وہ تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، بھائی کل نہیں آؤ جس کو نہیں آنا، لیکن بات ہے کہ اگر آنا ہی ہے تو وقت پہ آ جائیں گے تو اچھا ہو جائے گا، جلدی شروع ہوگی جلدی ختم ہو جائے گی۔ ویسے آپ کی مرضی ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو دعا طالب طلب اور مطلوب میں توازن کے ساتھ میں نے بات شروع کی تھی نا کہ انبیاء بھی اگر بے محل دعا مانگتے ہیں تو پروردگار عالم ٹوک دیتا ہے، بر موقع یا بر محل دعا مانگتے ہیں قبول کر لی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دعا مانگی، قبول کرنے کا انداز یہ ہے کہ دعا کو پروردگار نقل کرتا ہے، بات آگے بڑھ جاتی ہے، یعنی مان لیا۔ مثال وہی مثال، چلیے کل تفصیل سے اور بتا دیں گے۔ ربنا تقبل منا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ ساری آیات آگے تک 26، 27، 28، 29 سورہ بقرہ کی کل انشاءاللہ پیش کر دیں گے۔ بات ہے کہ یہ ساری دعائیں قبول کی اللہ نے، ساری اللہ نے جناب ابراہیم کی دعاؤں کو قبول کیا۔ بات آگے بڑھ گئی، یہاں بھی کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، مانگی تھی نہیں، والذین یقولون، مضارع کا صیغہ، حال اور مستقبل دونوں کو شامل، یعنی جب سے آیت نازل ہوئی ہے آج کے زمانے تک اور جب تک قرآن ہے کچھ لوگ دعا مانگ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ فعل مضارع عربی میں کیا کہلاتا ہے؟ حال اور مستقبل۔ ہاں اگر اس کو محدود کرنا ہو مستقبل تک تو سین یا سوفا لگا دیا جاتا ہے، سیقولون، سوف یقولون، ہے نا، سوف تعلمون ثم کلا سوف، یہ مخصوص ہو جاتا ہے پھر مستقبل کے ساتھ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن اگر یہ سین سوفا نہ لگاؤ اور کوئی علامت نہ لگاؤ، تاکید نہ لگی ہو ساتھ میں، تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں پہ مصداق ہوگا۔ کچھ لوگ دعا مانگ رہے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ فعل مضارع، فعل مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حال اور مستقبل دونوں پر اس کی تطبیق کی جاتی ہے۔ اب آئیے، والذین یقولون، کچھ لوگ ہیں جو پکار رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا، ہمیں کچھ اچھی ازواج دے۔ کچھ جناب ابراہیم کی دعا یاد ہے نا، سب کے لیے مانگ لی تھی تو امامت ٹوک دیا تھا۔ یہ دعا مانگنے والا اتنا محتاط ہے کہ پہلی قید لگا رہا ہے کہ سب نہیں۔ اس کا مطلب یہ مانگنے والے کی نظریں قیامت تک آنے والی ازواج پہ کہ کیسی کیسی آئیں گی۔ بھائی آپ دماغ ادھر ادھر نہ لے جائیے، جناب نوح کی زوجہ، جناب لوط کی زوجہ سب اس کی نظر میں ہے، اور مستقبل میں چلے جائے گا تو حسن کی زوجہ شاید بنت اشد زہر دینے والی۔ اب آپ کے دماغ کہیں جائے تو میں تھوڑی ذمہ دار ہوں، میرا اشارہ ادھر ہے نا، ان دونوں لوط اور نوح کی زوجہ کی طرف نظر میں ہے نا، اس لیے قید لگا رہا ہے، سب نہیں، معبود کچھ اچھی ازواج دے دیں۔ ذریاتنا اسی پر عطف ہے، ومن ذریاتنا، من بریکٹ میں ہے، من ازواجنا و ذریاتنا، یعنی من وہاں بھی چلا جائے گا عاطفہ، اور کچھ اچھی اولاد دے دے۔ کیوں؟ آنے والی کی نظروں میں ہے نا کیسی کیسی اولاد جو مانگ رہے ہے، دیکھ رہا ہوگا مستقبل میں، دیکھ رہا ہوگا کہ کیسی کیسی نافرمان اولادیں آئیں کہ نہیں آئیں۔ ارے فرقے بنا ڈالے، فرقے بنا ڈالے، بنائے کہ نہیں بنائے؟ نام لینا شروع کروں کیا فرقوں کے؟ لیکن ہے نا، جانتے نا، ذہن میں آ گئی نا بات، بنائے کہ نہیں بنائے؟ تو اولادوں میں پتہ نہیں کیسے کیسے آج بھی نہ معلوم کیسے کیسے بیٹھے ہوئے نہیں۔ یہ دعا مانگنے والا بڑی قیدیں لگا رہا ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا، معبود کچھ اچھی ازواج، کچھ اچھی اولاد، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے۔ تو نے نبی بنایا، پیغمبر بنایا، امام بنایا، ولی بنایا، منصب سب تو نے لیے۔ ایک ہماری خواہش ہے، ایک ہماری خواہش ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، معبود ہمیں امام المتقین بنا دے۔ کیا بنا دے؟ امام کیوں؟ یہ کون ہے، کیا ہے، یہ تو بات کی بات ہے، کل کی مجلس میں آئی، لیکن یہ مانگنے والی کی نظر میں متقی کا مقام ہے کیا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ متقین ہے کون؟ قرآن مجید کے متوجہ ہے نا آپ؟ بس بہت مختصر ختم کریں گے جلدی، لیکن ایک مطلب تو دے دینا آپ کو۔ قرآن مجید کے مخاطب 4 ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم،
یہ ساری آیت جو بھی سب انسانوں مانے یا نہ مانے خطاب سب سے کرتا ہے انسان. قرآن مجید سب سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. لے یا نہ لے، ہدایت تو سب کے لیے ہے نا بھائی. اچھا، پہلا مخاطب. دوسرا مخاطب مسلمان، اسلام لانے والوں، اے ایمان لانے والوں. تیسرا طبقہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ہے نا. انسانوں کو خطاب کیا، عمومی ہدایت. مسلمانوں کو خطاب کر کے احکام، مومنین کو خطاب کر کے عہد و پیمان لیے. مومنین سے عہد و پیمان لیے نا، عہد و پیمان وہ بھی آیت انشاءاللہ آ جائیں گی، زندگی ہے تو کل پرسوں تک. عہد و پیمان لیے. چوتھا طبقہ ہے متقین. بس یہ چار طبقے جن سے خطاب کیا اللہ. انسان، مسلمان، مومنین اور ان سب سے وعدے وعید ہیں. کس سے؟ انسانوں سے بھی وعدے وعید ہیں، مومنین سے بھی ہیں، مسلمانوں سے بھی ہے نا. مومنین سے بھی، مسلمانوں سے بھی، انسانوں سے. متقین اب جا کے دیکھنا شروع کر دیجیے. میں جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن مجید میں. قرآن مجید اسی لیے میں نے شروع میں 5-6 آیت کا حوالہ دیا آپ کو پڑھ کے. پورے قرآن مجید میں کسی بھی مقام پہ متقی کو کوئی حکم ہے ہی نہیں، کوئی حکم نہیں. انسانوں کو حکم دیے، مانے یا نہ مانے. مسلمانوں کو احکام دیے، مومنین جو بھرے میں یا ایھا الذین آمنوا، اے مان والو یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. ہے نا کتنی آیات ہیں، نہ معلوم کتنی آیات. کئی 100 آیات ہیں مومن کی. لیکن عجیب بات ہے، انسانوں کو احکام، مسلمانوں کو حکم، مومنین کو حکم. پورے قرآن مجید میں متقین کا وہ طبقہ ہے کہ جسے پورے کلام میں اللہ نے کوئی حکم دیا ہی نہیں ہے. نہ کوئی امر ہے، نہ کوئی نہیں ہے متقی کے لیے. بلکہ جہاں بھی متقی کا ذکر آیا مقام کے ساتھ آیا. توجہ، 2-3 منٹ میں مسئلہ حل کر دیں گے. مقام کے ساتھ پڑھیں گے ساتھ. مگر قرآن ہدایت کس کے لیے ہوگی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ان اللہ مع المتقین، اللہ کی معیت متقین کے ساتھ. انما یتقبل اللہ من المتقین. بس اللہ کس کے اعمال قبول کرے گا؟ متقین. ان المتقین فی جنات وعیون. متقین جنت کے باغات میں بہنے والی نہروں اور چشموں کے درمیان میں ہوں گے. ایسا؟ اچھا، اور اس کے بعد آئیے، اب ایک آیت میں سارے مسئلے حل. آیہ وسیلہ جو کہلاتی ہے سورہ مائدہ کی 35ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یا ایھا الذین آمنوا کون ہے مخاطب؟ مومنین ہے نا. مومنین، اے ایمان لانے والو کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی مومن ہونا بھی آخری منزل نہیں. اے ایمان لانے والو، مومن ہو گئے، قدم آگے بڑھاؤ، تقوی کے میدان میں داخل ہو جاؤ. یعنی مومن کو حکم دیا گیا متقی بننے کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جاؤ تقوی کے میدان میں، جاؤ متقی بنو. تو متقی وہ ہے جس کا صرف مقام ہی مقام بیان ہوا، کوئی حکم نہیں دیا گیا. کیوں؟ معلوم ہے کہ متقی اس منزل پر پہنچا ہی سارے مرحلے طے کر کے، یعنی متقی بن ہی نہیں سکتا جب تک یہ ساری صفات حسنہ اس میں شامل نہ ہو. اس لیے مانگنے والے نے انسانوں کی رہبری، مسلمانوں کی خلافت، مومنین کی امارت نہیں مانگی، اللہ نے دی ہے. اللہ نے رہبر بنایا، امام بنایا، ولی بنایا، یہ سب اللہ نے دیا. یہ مانگنے والا متقین کی صفیں دیکھ رہا ہے، اس لیے دعا مانگ رہا ہے، پروردگار وہ سب تو نے دیا، اب یہ میں مانگ رہا ہوں کہ مجھے متقین کا امام بنا دے. قرآن ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دے. اب جاؤ تاریخ میں ڈھونڈو، مصائب سے پہلے کا آخری دن میں جاؤ ڈھونڈو. اس کے ہاتھ میں طاقت آئی، انہوں نے کہا لکھو مجھے خلیفۃ نے لکھ دیا. بھائی آج بھی آیا تھا نا ان کو مردود، کیا نام تھا اس کا، جنرل ضیاء الحق آیا تھا نا، اور اس نے آ کے کہا تھا کہ لکھو خلیفۃ المسلمین بن گیا. بھائی لکھ لو بھائی.
जो टैंक तो उसके साथ आया वो नहीं लिखेगा, लिख दिया भाई। अमीरुल मोमिनीन भी लिखवा लिया उसने अपने आप को, जिसके हाथ में ताकत आई उसने लिखो। लेकिन आज तक 1400 साल में किसी हुक्मरान, किसी बादशाह की हिम्मत नहीं कि अपने आप को इमामुल मुत्तकीन कहलवा दे। इतनी ताकत के बावजूद, इतने जाहो जबरूत के बावजूद किसी की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? जानता था कि बीवी नहीं मानेगी। दूसरों को तो छोड़ो, बच्चे मजाक उड़ाएंगे, ले भाई इमामुल मुत्तकीन जा रहा, देख रहा है इसको, है? किसी की हिम्मत नहीं। समझ में आया? किसी की हिम्मत नहीं हुई। बस अब समझ में आ गया कि जिस पर लक़ब सजता है उसी से मखसूस हुआ। ये कल बताएंगे, जिंदगी रही कि कब दुआ मांगी, किसने मांगी, लेकिन तारीख बशरियत से सवाल तो करो कि कहां है इमामुल मुत्तकीन। अजीब बात, हर इमाम इमामुल मुत्तकीन, लेकिन उसके बावजूद किसी इमाम ने ये मनसब अपने नाम के साथ इस्तेमाल इसलिए नहीं किया ताकि क़यामत तक ये लक़ब महफूज रह जाए अली के साथ। अली जज़ाकल्लाह। समझ में आई बात? जज़ाकल्लाह। या समझ में आ गई बात? या खत्म किया मैंने बयान। समझ में आ गई? किसी की हिम्मत नहीं। मैंने अर्ज कर दिया कि हर इमाम इमामुल मुत्तकीन है, कल साबित करेंगे, बता देंगे। लेकिन मनसब को महफूज रखने के लिए क़यामत तक के लिए चैलेंज बन गया ये लक़ब। किसी में हिम्मत है तो लगाओ अपने नाम के साथ। कोशिश की दो चार बदबख्तों ने, सजा ही नहीं, उनके घर वालों भी नहीं कहा, उन्हें कहा इसको हटाओ, वही सही है, अमीर रहने दो। इमामुल मुत्तकीन होना कैसे, ये तफसीलात बाद में समझ में। इतना आसान है इमामुल मुत्तकीन बन जाना। किसी ने तो दुआ मांगी है जो दुआ कबूल हुई, क्योंकि दुआ में टोका कहाँ गया। मांगने वाले ने पहले ही शर्तें रख दी, खुद ही रख दी, लिहाज रखा दुआ मांगते वक्त। देख रहा है ना, माजी को भी देख रहा है, हाल को भी, मुस्तकबिल को भी। नहीं, कुछ अच्छी अज़वाज देना, कुछ अच्छी औलाद देना, इनको मेरी आंखों की ठंडक बना देना। देख रहा है ना औलाद में, अगर देख ना रहा होता तो ज़ुहैर बिन क़ैन अली की तलवार से बचता कैसे? नहीं समझे? चलिए तारीख का एक जुमला लेते जाओ, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। मैं तो अगर से लिख भी चुका हूँ, पढ़ भी चुका हूँ। हमारे कुछ अहबाब की समझ में कुछ बातें आती नहीं, पता नहीं क्या मुश्किल है। तारीख नहीं पढ़ते, बाकी एतराज़ करने में बैठ जाते सारे के सारे। मुश्किल है। मैं उनको दावत देता हूँ, पढ़ा तो करो अल्लाह के बंदो। इस पर भी एतराज़ के बाद में शर्मिंदा हुए कि नहीं देखा कि नहीं भाई ऐसे ही है जैसा मौलाना हसन ज़फ़र कहते हैं वैसे ही है। जानते हैं ज़ुहैर बिन क़ैन का मसला क्या था? सिफ़ीन में अली के मुखालिफ थे, जंग में हिस्सा लिया उस लश्कर, और करबला में इमाम हुसैन के साथ थोड़ी देर अलग अलग बैठ कि ऐसा ना हो कि मेरा शुमार इनके हामियों में होने लगे। लेकिन उसके बाद हामियों में आए, तफसील बात हम लिख भी चुके, पढ़ भी चुके, अंसार हुसैनी के बाप तो लिखिए किताब उसने, और वो हुए और आके करबला में शहीद भी हो गए। क्या नाम है ज़ुहैर बिन क़ैन का? उनके खुतबात महफूज हैं, उनके खुतबात करबला के खुतबात महफूज हैं, उनके खुतबात करबला से पहले के रास्ते वो भी खुतबे महफूज हैं। ये तारीखी बात बता रहा हूँ आपको। लेकिन सिफ़ीन में अली के खिलाफ, अब जो उस रिवायत पे यकीन नहीं करते ना, हमारे भी बड़े बड़े जुगादरी पैदा हो गए। बुकरात नहीं है, बुकरात नुमा है। बुकरात तो बहुत काबिल था, बेचारे का नाम बदनाम कर देते हैं सब, बहुत काबिल आदमी था बुकरात। लेकिन बुकरात नुमा कुछ पैदा हो गए, फलसफे क्या एक नकाब सा उड़ लेते अपने पर और समझते कि दुनिया सारी बेवकूफ़। हाँ होंगे कुछ बेवकूफ़ जो आपके गिर्द जमा हो जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी दुनिया बेवकूफ़ है। सुनो, इतराज़ात के बुलंदे उठाकर करने वाले, वो इतराज़ात का मकसद भी होता है कि बस दूसरे को किसी तरह डिग्रेड करो। अरे डिग्रेड वो होता है जिसका कोई ग्रेड हो। हम तो खाकसार लोग हैं भाई, हम दरवेश लोग,
ہم نے کب کوئی دعوے کیے؟ ہم نے کسی قسم کے دعوے نہیں کیے. اللہ اسی طرح خاکساری کے ساتھ گزار دے, ہمارے لیے یہی کافی ہے. یہ ان کو فکر ہوتی ہے جن کا کوئی گریڈ ہو, ہمارا کوئی گریڈ ہی نہیں بھائی. ہم تو بنیاد کے اندر خاک نشین ہو گئے, ہمارا کوئی گریڈ نہیں ہوتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو زہیر بن قیر پہ اعتراض لے کے بیٹھ گئے, لیکن میں نے مہذب انداز میں, تاکہ ان کی عزت بھی رہ جائے, بھیجے سارے حوالے ان کو دے. میں کہ کیا تھوڑا سا خیال کر لیا کرو. تو پھر خاموش ہو گئے. پھر اس کو اس اعتراض سے, بلکہ دوسرے اعتراضات سے بھی بعد میں ہاتھ اٹھا لیا, لیکن چیلوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا چکے, چیلے لگے ہوئے اب بھی. خیر بہرحال تو ہوا یہ زہیر بن قین. اب وہ روایت جو پڑھنے جا رہا ہوں جس پہ اعتراض کیا تھا, لیلۃ الحریر, صفین کی وہ رات جس میں ہزاروں دونوں طرف کے جان سے صبح ہوئی, الگ کیے جاتے تھے نا لاشیں, مخلوط ہو گئے تھے, اس طرح گھس پس گئے تھے, ایک دوسرے میں کرتے تھے, ہٹایا گیا لاشیں. مقتول شمار کیے جاتے تھے نا, کس نے کتنے مارے تھے, مولا اور مالک اشتر. جب گنے تو اس دن دونوں کے برابر تھے. تو مسکرا کے مالک اشتر نے کہا, مولا آج تو میدان برابر کا رہا, جتنے آپ نے مارے اتنے میں نے بھی مارے. مولا نے شاباش دی, دوسرا کہ ہاں مالک ایسے ہی ہے, لیکن ایک فرق ہے. مولا وہ کیا فرق ہے؟ کہ یہ بتاؤ جو تمہارے سامنے آیا تم نے مارا کہ نہیں مارا؟ کیوں نہیں ماروں گا, میرے مقابلے پر آیا ماروں گا. کہا بس یہی فرق ہے, تمہارے سامنے جو آیا تم نے تلوار چلا دی, جب میرے سامنے کوئی آتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہیں اس کے صلب میں کوئی میرا چاہنے والا تو نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ زہیر نہ معلوم کتنی بار علی کے سامنے آیا ہوگا, مگر علی مسکرا کے چھوڑ دیتا ہوگا, یہ میرا ہے, یہ میرے بیٹے پر اپنی جان قربان کرے. یہ ہے مستقبل پہ نظر, یہ ہے مستقبل پہ نظر. نہج البلاغہ کی کتنے خطبات جن میں آپ نے مستقبل کی باتیں کی. اب بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تو ہمارے پاس کا کوئی علاج نہیں ہے. بتایا مستقبل کے بارے میں بتاتا تھا مولا, کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے, ساری باتیں آتی ہیں. تو مسئلہ وہاں کا نہیں تھا. اب یہ ایام فاتح, پہلے ایام فاتح, پہلے 2 تاریخ ہے نا, 13 جمادی الاول اور 3 جمادی, اس میں بھی ایک مسئلہ, تھوڑا سا آہستہ چلا کرو بھائی لوگوں, نہ کرو اتنا تیز نہ جاؤ. آج جو میں پڑھنے والا ہوں اس کے لیے تھوڑا سا پہلے بتا دوں کہ کیوں پڑھتا ہوں. پڑھاتا کہیں پھر وہی معترضین کو پتہ نہیں کیا پریشانی ہے, غیرت کی بات بیچ میں ہے. اب وہ جاہل آدمی جو اس سے ہو جاتا ہے نا, ایک دم امپریس ہو جائے گا, جاہل غیرت ویرت کی باتیں کیا, وہ ایک دم جاہل آدمی امپریس ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا کہ علی گھر میں ہو اور چلتا ہوا تھا محسن شہید ہو جائے, بیوی پر تازیانہ مارا جائے, علی کی غیرت خدا کا. سنو ایک حدیث سے شروع کرتا ہوں مسائل, اللہ کے رسول کی ایک حدیث سے شروع. اللہ کے رسول نے فرمایا, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. ٹھیک ہے نا, حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار. ختم ہو گئی یہ چیز؟ نہیں, ختم تو نہیں ہوئی نا. اس کے آگے بھی تو جملہ کہا, وَأَبُوهُمَا أَفْضَلُهُمَا, ان کا بابا ان دونوں سے افضل. سنو کیوں, بہت وجوہات ہیں. ایک وجہ میں ناچی سے سن رہا ہوں. جب جناب سیدی شہداء زین سے زمین پہ تشریف لائے تھے, جناب سے نیچے تشریف لائے, سینکڑوں تیر میں مبالغے کے الزام سے بچنے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ 2000 کے قریب تیروں کا بھی ذکر ہے, 1951 کا بھی ذکر ہے. لیکن پھر میں وہی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا. اچھا سینکڑوں تیر کہہ کیوں رہا ہوں, کتنا تو مورخین نے لکھا کہ وہ ایک وقت وہ تھا حسین جہاں پر تھے اتنے, یہ بالکل آپ یاد رکھیں کہ یہ متفق ہے, یہ جو واقعہ پڑھ رہا ہوں, اتنے تیر جس میں ناظرین میں پیوست تھے کہ سوائے تیروں کے کچھ نہیں نظر آتا, یعنی چاروں طرف سے تیر تیر تیر,
اس لیے میں نے کہا سینکڑوں، میں ہزاروں بھی کہہ سکتا تھا، لیکن احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جب گرے ہیں جن سے زمین پر رچی، تو اس وقت ایک دستہ دوڑا تھا خیموں کو لوٹنے کے لیے، شمر کی سربراہی میں شمر دوڑا تھا دستے کو لے کر۔ اس عالم میں حسین کی نگاہ پڑی، چلا کر پسرے ساتھ کو جو پسرے ساتھ، روک اس دستے، ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں میرے گھر میں داخل مت ہو، میرے خیموں میں داخل مت ہو، پہلے مجھے قتل کر دو، اس کے بعد جانتے ہیں پسرے ساتھ نے روک، ٹھہر جا شیم، پہلے یہ کام تمام کر حسین کا، اس کے بعد خیموں کو لو۔ کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ حسین صبر کا استعارہ ہے قیامت تک کے لیے، ایسا ہی ہے نا؟ اگر مطلقاً صابر کہا جائے، صابرین کی جماعت کہا جائے، تو سوائے حسین اور حسین کے ساتھیوں کو کوئی تصور میں نہیں، لیکن حسین کو بھی یہ گوارا نہ ہو کہ اس کے سامنے کوئی اس کے گھر میں داخل ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا ابوہما افضلہما کا مطلب کیا ہے؟ حسن حسین جوانان جنت کے سردار، ان کا بابا ان سے افضل ہے، کیوں؟ جو امتحان علی نے دیا وہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ تھا علی کا امتحان، اشجع الناس من غلب ہوا، بہادر ترین اشجع الناس وہ ہے جو اپنی ہوائے نفسانی، اپنے خواہش کو روک لے، اس پہ غلبہ پا لے۔ جانتے ہیں علی کہ یہ چاہتے ہیں، یہ اسی لیے حرکت کر رہے ہیں کہ میں تلوار نکالوں، مدینے میں تلوار چلے، گھٹنیوں چلتا ہوا اسلام ختم ہو جائے، مدینے کی گلیاں لاشوں سے پٹ جائیں۔ تو یہ امتحان سوائے علی کے کوئی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے ابوہما افضلہما، تلوار نکلتی تو پھر کیا ہوتا؟ مقصد ہی فوت ہو گیا تھا کہ نہیں؟ کیا عالم تھا علی کا؟ اب سنو، ایک کربلا ہے نا، مجھے کہنے دو ایک جملہ، علی وہ ہے کہ رسول کے بعد ہر روز ایک نئی کربلا علی کے سامنے، ہر روز۔ علی کے مال غنیمت پر پلنے والے لوگ علی پر آوازیں کستے تھے، آوازیں کستے۔ ایک روز جب مولا داخل ہوئے تھے گھر میں، معصوم کونین بیمار، شدت مرض میں تھی نا، جانتے نا بخار، اور دوپٹہ کس کے یا رومال بڑا سا باندھ کے رکھتی تھی سر، چہرے پہ جھریاں، کمر خمیدہ۔ ابھی بتاتا ہوں کیوں، 2 منٹ بس، 2-4 جملے مسائل، یہ جملہ سنو۔ تو پوچھا معصومہ، یا ابوالحسن مدینے کا کیا حال ہے؟ مدینے کے لوگوں کا کیا حال ہے؟ مولا فرماتے ہیں دختر رسول، پہلے لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے، اب میں سلام کرتا ہوں جواب بھی نہیں دیتا۔ علی کے شیعہ اگر آج تم پر الزام تراشیاں کرتے ہیں تو سمجھ لو نا، کل بھی باطل تھا، اس نے علی کو نہ چھوڑا، علی پر دشنام تراش، علی کے ساتھ یہ سلوک مدینے میں آئسولیٹ کر دیا گیا تھا۔ میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب نہیں دیتا، ایسا تنہا کر دیا گیا تھا۔ علی مسجد میں نہ جائے تو الزام، جائے تو الزام، علی جواب دے تو الزام، جواب نہ دے تو الزام۔ عجیب حالت، یہ کیا تھا علی کے ساتھ، روز ایک نیا مسئلہ۔ بس جب یہ نوبت آئی، آپ نے سنا ہے نا، میں بھی پریشان ہوتا تھا یہ سن کے کہ معصوم کونین کے چہرے پہ جھریاں کیسے آئی، بال سفید کیوں ہو گئے؟ 18 سال، 19 سال، 20 سال، 21 سال، بھئی زیادہ والی روایتیں لے لو، سب سے زیادہ والی روایت لے لو 25 سال۔ کیا 25 سال کے سن میں بھی کوئی خاتون ضعیفہ ہوتی ہے، جھریاں پڑتی ہیں چہرے پہ؟ لیکن عزیزانو سن، جب یہ چلتا ہوا دروازہ پہلو پہ گرا، صرف محسن شہید تو نہیں ہوا تھا، پسلیاں بھی تو ٹوٹی تھی نا۔ بھائی ڈاکٹر کچھ بھی کہتے ہو،
میں تو آپ کو پریکٹیکل بتا رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے حال ہی کی بات ہے، مجھے چوٹ لگی پسلی، مجھے میری ہڈی نہیں ٹوٹی، کوئی چٹخی بھی نہیں، لیکن یقین جانیے 1 ہفتے سے 10 دن تک میں سانس ٹھیک طرح نہیں لے پاتا، ممبر پہ بیٹھا ہوں، یقین جانیے میرے گھر کے گواہ ہیں سب کہ جب میں سانس لیتا تھا مجھے درد ہوتا تھا، میری جبکہ پسلی ٹوٹی نہیں تھی، میں گرا تھا بس چوٹ لگی تھی، اس چوٹ کی وجہ تو پھر مجھے ڈاکٹروں کی وہ بات یاد آئی کہ جسم کے حصے میں ہنسلی یا پسلی وہ چیز ہے کہ اگر یہ ٹوٹ جائے تو جب تک ٹھیک نہ ہو جتنی سانسیں لے گا آدمی، ہر سانس میں تکلیف ایسی ہوگی کہ چیخے گا، اور جب تک یہ پسلی ٹھیک نہ ہو سیدھی قامت کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھ میں آیا؟ معصومہ کی تو کئی پسلیاں ٹوٹی تھی، وہ جو شدت کرب، شدت درد، وہ چہرے پر اس کو ضبط کرتے ہوئے چہرے کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ 19 سال کی بچی، 19 سال کی خاتون ایک ضعیفہ نظر آنے لگی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کمر خمیدہ کیسے 19 سال کی بچی؟ اب سمجھ میں آیا؟ کیونکہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اس لیے معصومہ کمر خمیدہ ہو گئی تھی۔ عصا کے سہارے چلتے، عصا کے سہارے اٹھتے، عصا کے سہارے بیٹھتی تھی۔ اسی لیے جب تجہیز و تکفین سے فارغ ہوا تھا مولا، تجہیز و تکفین کے دوران آپ کی ایک چیخ بلند ہوئی تھی، بعد میں لوگوں نے پوچھا تھا مولا یہ کیا ہوا تھا، آپ کی چیخ سنائی دی تھی، پھر رونے لگے مولا، کہتے تمہیں کیسے بتاؤں، جب ظالموں نے جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا دختر رسول کی کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی، لیکن دختر رسول نے علی کو نہیں بتایا، علی کو نہیں بتایا تھا۔ بس آخری جملہ آج کی مجلس کا، جب زخمی ہو گئی تھی نا معصومہ، محسن شہید ہو گیا تھا، آواز دی تھی اسما فضہ دو، میری مدد کے لیے کرو، میری مدد کے لیے دوڑو، دونوں دوڑی تھی، 1 2 3 4 کئی چادریں ڈال دی تھی، لپیٹا اپنے آپ کو چادر، اتنے میں دیکھا کہ علی کو کھینچ کر لے جانے کی کوشش کی، ساری طاقت جمع کی، ساری طاقت کے ساتھ اپنے وجود کو سمیٹا اور آگے بڑھ کر یا گھسٹ کر اپنے آپ کو علی پہ گرا دیا، علی کے دامن کو تھاما، اور جب علی کو کھینچ کر باہر لائے تو دختر رسول گھسٹتی ہوئی ساتھ آئی، وہ کہتی جاتی تھی لوگوں ابو الحسن کو چھوڑ دو، علی کو چھوڑ، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا، تم ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ لیکن عزیزدارو کیا کیا گیا؟ ایک آگے بڑا ملعون اور اس نے تازیانے کا وار کیا بی بی کے ہاتھ، دب کر علی کا دامن چھوٹ گیا۔ سنیے، یہ وہ موقع ہے جب زہرا نے بددعا کرنا چاہی تھی، علی نے روک دیا۔ سلمان میرا پیغام دے دو، دختر رسول بددعا نہیں کر، بددعا کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ رک گئے، یہ ہے فاطمہ زہرا، یہ فاطمہ زہرا۔ آؤ ایک اور مقام بتاؤں تم کو، اسیروں کا قافلہ دربار شام میں پہنچ گئے، دروازے پر ہے، ابھی اندر داخل نہیں ہوا، حکم ہوا اسیروں کو اسی حال میں دربار میں لایا جائے۔ ثانیہ زہرا نے انکار کر دیا، نہیں، علی کی بیٹی اس دربار میں نہیں جائے گی۔ نہ معلوم کیا ماحول تھا دربار کا کہ کوفے سے آنے والی زینب، فاتح کوفہ، فاتح بازار شام کے ماحول سے آنے والی زینب نے اس دربار میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا، سیدھے سجاد کی پشت پر برسا ہے، کہو اپنی پھوپھی سے اسی عالم میں جانا ہے۔ سیدھے سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا، آئے پھوپھی کے بعد پھوپھی اماں اسی عالم میں دربار میں جانا ہے، یہ امتحان بھی دینا ہوگا آپ کو، یہ امتحان بھی آپ کو دینا ہے۔ بس بڑی حسرت سے دیکھا ثانیہ زہرا نے اپنے بھتیجے کو، اور فرماتی ہیں میرے لال تو میرا امام ہے، لیکن ابھی زینب سے بددعا کا حق کسی نے نہیں چھینا، ابھی نفرین کا حق کسی نے نہیں چھینا۔ پھر پلٹ کر آواز دی، ام رباب، ام لیلہ، ام کلثوم، رقیہ، سکینہ، بس
اب میں اس قوم جفاکار کے لیے بد دعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا۔ لکھا ہے کہ زینب نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں کہتا ہوں زینب ہاتھ کیسے اٹھائے گی؟ ہاتھ تو پسے پشت بندے ہیں۔ ہاں، چہرہ اٹھایا تھا آسمان کی طرف، رخ انور اٹھایا تھا آسمان کی طرف، سامنے نوکے سینہ پہ بھائی کے سر پہ نگاہ ٹھہری، کیا دیکھا؟ حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ تڑپ اٹھی زینب، تڑپ کر کہتی ہے ماں جائے، یہ پسے شہادت کون سا ظلم ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہے؟ سر حسین گویا ہوا، اے میری بہن زینب، میری ساری محنت ضائع ہوئی جاتی ہے۔ زینب، یہ امتحان بھی دینا ہوگا، اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا۔ زینب نے سر جھکایا، اسی طرح دربار میں اللہ لعنت اللہ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے قلیل عمل کو قبول فرما لے، اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسط سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومن آباد ہے کہ جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ بیمار ہیں، زخمی ہیں، بے حق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو اسیر ہیں، لاپتہ ہیں، بے حق اعتراض کربلا خیر سے جلد از جلد ان کے گھروں تک واپس پہنچا۔ تمام مومنین کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، خاص طور پر جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ معبود مومنین کو جو ان کی جائز حاجتیں ہیں ان کو پورا فرما دے۔ خاص طور پر بہت سارے مومنین ہیں اپنے بچوں کے رشتوں کی طرف سے دعا کے لیے انتہائی پریشان ہیں۔ معبود مومن کی پریشانی کو دور فرما دے، ان کو شاد و آباد رکھ، ان کے بچوں کو بہترین مستقبل عطا فرما۔ ہم اس قابل نہیں ہے، اس قابل بنا دے جب تیری آخری عزت کا ظہور ہو، ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں۔ رہبر معظم انقلاب، تمام آیات رسول، ہمارے تمام علماء، خطبائے ربانی، ذاکرین ربانی، حق کی راہ میں گفتگو کرنے والی زبانوں کو پروردگار ہمیشہ سلامت رکھنا، ان کی حفاظت فرما۔ ہمارے ذاکرین کی، خطبہ کی، شعراء کی، علماء کی، ان سب کی حفاظت فرما۔ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، ان سب کو عزت عطا فرما، اور ان سب کو کچھ سمیت ہم سب کو خلوص سے اس مظلوم ملت اور مظلوم مذہب کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تعجیل فرما ضرور امام زمانہ میں آپ سے درخواست ہے کہ برادر صداقت شمسی کے مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت